موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، یا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ کی نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا، حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں۔ اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی، اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں، ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے گا۔ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کرے تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا، حقیقت پسند نہیں بھائی۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے۔ اس لیے ملمس آ گئی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی بتا دی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے،
اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتی ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے، ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے ہیں جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے، یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بندہ صدارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لاکھ روپیہ دیا میں پر۔ خدا رہا دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں، ورنہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب ہی دے گا۔
حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے غلام کے جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لئیاں. غلام کے غلام غریب آدمی ٹوکریاں چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے, ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے, آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی. کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا, اتنے پیسے. جوانوں, نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں, پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے ہمارا. ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہو گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا, پخانہ کیا تو وجود پہ, اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے جلدی سے نلکے کے قریب گیا, اپنا وجود دھویا, آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, نورانی آنکھیں, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے, تو پاکیزہ نظر والا ہے, تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے, آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں, پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں. اور کہا آجا سینے سے لگ جا, تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں تو خوشبوؤں والا بابا ہے, خوشبوؤں والا بابا. لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. ترمذی کی حدیث ہے. کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے رابطہ, اس سے رابطہ, برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی. یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر. ایک عورت آئی, کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں, تو امیر آدمی ہے, 60 دینار چاہیے. کہنے لگا تیرا رنگ گورا ہے, پہلے منہ کالا کر. اس نے کہا غریب ہوں, بچوں نے مجبور کر دیا ہے, تیری میرے. کہنے لگا نہیں, پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی. کہا اچھا میں رات کو آؤں گی. عورت رات کو آئی, کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی. کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں. بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اندر کی کھول نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو کیسے کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس دل پہ چوٹ آئی, کانپا. 60 دینار دیے, بی بی کو واپس بھیج دیا. آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے یا اللہ موت دے دے.
انتقال کر گیا. میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں، فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے معاف. اگر وہ اتنے عیبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا. میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں. جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں، یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں. اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا، جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں. اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ نظر پاک کر لے. اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا. حدیث ہے دل لگے گا. اور للطیبین للطیبات، اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا. اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی، قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہا للخبیثین للخبیثات. اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جمعے کروں گا، لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے. فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی قول نقل نہیں کر رہا. گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد. اخلاق کی بات نہیں کی، اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی، اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے. تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا. یہ قرآن نے کہا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی، سونار کا کام کرتا تھا، بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا. چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا، بیچارہ لاوارث تھا، گھر لایا، پالا. اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا، جوان ہو گیا. وہ سونار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا جرم ہوا، بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا، شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھا، گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگی سچ بتا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ شخص سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے، اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا، میری بیوی کی حفاظت فرما، میرے گھر کو سنبھال، آج کے بعد نہیں کرتا. ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آقا مجھے پتا نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، خدا سے بھی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں. اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے، دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر. اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو. کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے، چلو چلے، آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ. اس کام لگاؤ نا پیکیجز. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے؟ یہ گند کو فروغ دینے کے لیے، ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح 7 سے رات 7، رات 7 سے صبح 7 کا کس لیے؟ وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے. توڑ دو اس کی ساری چالیں، ناکام کر دو اس کے سارے حربے، نظر پاک کر لے، روح پاک کر لے. اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے، خدا را اللہ سے ڈرو. جب بھی کوئی بی بی دروازے پہ چڑھو سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے، یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے،
ये मेरे घर में रहने वाली मेरी भांजी और भतीजी, और एक आपसे मेरी मिन्नत है, ये कजनों वाला मामला खत्म करें। अगर भाई नाराज होता है तो कोई अर्ज नहीं, खाला नाराज, उसे कहो कजन तो कजन से मैंने देखा हाथ मिला रहे लड़के लड़कियां, और ये भी खुदा रहा दिकियानुसी, असल दिकियानुसी ये है, तू मेरे छोटे भाई के कपड़े ही नहीं धो के देती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देवर जहर है, जहर, और जहर के बारे में तू कहता है इसके कपड़े धो, इसके जूते पालिश कर। देवर को जहर कहा है रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीब हरकत करता ने दीन, ये दिकियानुसी असल जिसको हमने बना लिया। कजन की मिन्नत करो, बेटा अब तू जवान है, जब रसूल पाक ने मना फरमा दिया तो फिर तू आ, हम हमारे दरमियान बैठ। कोई इजाजत नहीं कजन को कि कजन को मोटरसाइकिल पे बिठाए और बाजार ले जाए, कोई इजाजत नहीं किसी को कि वो किसी के साथ इस किस्म का कोई ताल्लुक जो है उसको परवान चढ़ाए। घर में जरूर आए, बैठे जरूर, लेकिन जहां सब लोग बैठे वहां बैठे मुख्तसर। और आप चूंकि नौजवान बैठे हो, आप किसी के कजन हो, किसी के आप कुछ लगते हो, अव्वल तो किसी के घर जाओ ना। जवानी आवारा फिरने का नाम नहीं, दीन की खिदमत करने का नाम है। दीन की खिदमत, हमारे पास आओ, हम आपको दीन के काम लगाएं। हमारे पास आओ, हम आपको अल्लाह रसूल के काम लगाएं, आपको बतलाएं कुरान कितना पढ़ना है, इसको दुरुस्त करो, तलफ़ुज़ ठीक करो, जरूरियात दीन सीखो, दीन के मामलात में दिलचस्पी, नात सीखो, कुरान सीखो, इबादत सीखो, अपने वक्त को बचाओ और जाना ही कम कर दो। और अगर जाओ भी कभी खाला से मिलने, चाचू से मिलने, अंकल से मिलने, फुप्पी से मिलने, तो जरूरत के तहत जाओ, जरूरी काम करो और लौट आओ। हिफाजत करो, सामने घड़ा हो तो कोई छलांग नहीं लगाया करता, सामने घड़ा देख के छलांग लगा के कहते हो मैं उलझ गया हूं, खुदा रहा, इस चक्कर से बच जाओ। वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हबीब इनसे फरमाइए कि मोमिनो नजरें झुका के रखो, वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़ालिका अज़का लहुम, ये बड़ी पाकीज़ा बात है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह तुम्हारी हर बात से बाखबर है। हमेशा विदहत खैरुल आदाम में गुजरे दुआ अल्लाह के बंदे के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम के लिए जरूरी करार दिया है। वो 3 खूबियां हैं, सादगी, आजिज़ी और कनात। जिस आदमी के अंदर ये 3 बातें पाई जाती हैं कि वो सादा भी हो, इज्जो इनकिसार वाला भी हो, और जो चीजें अल्लाह ने उसे दी हो उस पर उसकी कनात भी हो, वो राजी भी हो, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत नाजिल होती है। जिस बंदे के अंदर ये सलाहियतें पाई जाएं। हम देखते हैं कि इस जमाने में सादगी, आजिज़ी और कनात वाला पहलू खासा मुश्किल होता चला जा रहा है। कोई भी बरादरी हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी इलाका हो, लोगों को अपना आप दिखाने का बहुत शौक होता जा रहा है। मैं भी हूं, मुझे भी मानो, मेरी भी सुनो और मेरी भी तारीफ करो, मेरी तरफ भी तवज्जो करो, ये माहौल बन गया। अगर आप सादगी वाले नहीं होंगे तो फिर आपने कुछ चीजें उधार की ओढ़ी होंगी जो असल में, सादगी जो होती है वो असल होती है, असल रूप होता है आदमी। अगर आपके अंदर सादगी नहीं होगी तो फिर आपने कुछ चीजें ऐसी अपने ऊपर लागू कर रखी होंगी जो आपका असल नहीं है। तो जब आदमी असल से हटता है तो बेसुकून होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह में दांत बनाए हैं तो ये असल है। इनके अंदर धागे के बराबर भी कोई चीज चली जाए तो वो बेचैन कर देती है, क्योंकि वो असल नहीं होती। तो जब आप सादगी में रहेंगे तो असल जगह पे रहेंगे, असल जगह पे, फिर आप तकलीफ में मुब्तला नहीं हो। आजिज़ी का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के किसी बंदे को हकीर ना समझे, छोटा ना समझे, जलील ना समझे। एक होती है एहसासे कमतरी, ये समझना कि मैं माली तौर पे मेरे पल्ले कोई शय नहीं है, देखो कितना, ये एहसासे कमतरी है। आजिज़ी ये होती है कि ये ना समझ ले बंदा कि मेरे अंदर सलाहियत ज्यादा है, ये कमी है, ये छोटा है, ये निकम्मा है, ये बिल्कुल गुनाहगार है, ये तकब्बुर है। आजिज़ी से रहे, अल्लाह के हर बंदे को अपने से अफजल समझे, आजिज़ी के साथ रहे।
قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھے کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں. قناعت کریں. عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی. اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھے کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے. یہ سادگی نہیں ہوتی. نفاست تو حسن ہے اسلام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا. فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں. بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ سادہ ہے. جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیانا ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے کے، تو آپ سادے ہیں؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے ہیں. سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے. جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے. یہ سادگی ہے. یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ. میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجیے گا. کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں. آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں. پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے. وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیا نو کل آخیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جا. اج جی آخن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں. وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کے نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی، انہیں پھر بنایا کہ کمال کر چھڑی. مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟ تانوں آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھادی. یہ ہر آدمی کا مطالبہ. ہر آدمی جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی اسپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، دو جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھا. یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا. یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً. وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے.
تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے۔ تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر، الٹ بالکل سلسلہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا۔ بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور باہر جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے۔ پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے۔ باہر جب وہ گیا ہے، کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو، تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے۔ پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا ہی کچھ نہیں، مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے، لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا اب بادشاہ ہو گئے۔ میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اگر حضرت فاطمہ زہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے، پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ، تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے، نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی، بیمار تھی، فرماتی ہیں حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا، نبی پاک نے گوندا، نبی پاک نے، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم پر ہے۔ نبی پاک نے آٹا گوندا، اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو، میں نے آٹا گوند دیا ہے۔ او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین، لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا۔ جتنا ہمارا دبدبہ بنتا ہے عاجزی، انکساری، یہ انسان کو سنوارتی ہے، یہ اس کو سکون دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے، بن کچھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا، بن کچھ نہیں سکیں گے آپ۔ ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، شہرت، نام بری، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بتانا۔ 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے، سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1,44,000 صحابہ تھے، کام کر گئے، کسی نے نام نہیں بنایا، کام کیا، شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں، باقیوں نے کام کیا، نام پر توجہ ہی نہیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں، بات مانی ہے میرے نبی پاک کی۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے وہ حضور کی بات مانی، ماں کی خدمت کرو، نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میرا جبہ لے جانا،
اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی, کوئی شورا نہیں, کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا, اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا, یہاں تو لکھا رہ جائے گا. اور پھر دعا مانگی. امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے, اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے, مجھے ظاہر نہ کرنا. میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے, اللہ مسترنا بسترک الجمیل. اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا, پردوں میں. اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. اے اللہ مجھے پردہ دے, شہرت نہیں چاہیے, میرا نام نہ ہو, کوئی جانے کوئی پہچانے نہ, بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤں. امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا, چونکہ وہ چھپے رہے. ضرورت نہیں. میں سراپا مخزن راز تھا, میں تو رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. شوق نہیں, مجھے بھی پوچھ لو, میرا بھی نام لے لو. اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا, روٹی کھلاؤ, جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو, پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو, اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار, بس کرو. یہ انا کے بت بنا لیے ہم لوگ, کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا. ایک غریب کو 2 4 5 روپے کیا دے دیے, ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا, 4 اخباروں میں خبر دے دی, یہ عاجزی ہے, یہ طریقہ ہے. اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں, جمعے کی تیاری کرتے ہوئے. بس کر دیں, بس کریں, کہیں رکیں, کسی جگہ سٹاپ کریں, اپنے اندر انکساری پیدا کریں. جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا, جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا. بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا. ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے, ساری زندگی گزر گئی. میرا بھی نام لو, 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں, کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے. کیا ہوتے تھے آپ وہاں, کیا نام پوچھیں, وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا, مٹ گئے, جو آئے تھے چلے گئے. گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا, میں بھی ہوتا ہوں, کیا ہوتے ہو. یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا, ختم ہو گئے. تو اور میں بھی جانے والے, اور زمانہ آئے گا, مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے. اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا. ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے, بھائیوں سے, سسرال سے, رشتہ داروں سے کٹ گئے, اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے, پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا. بڑا کچھ تھے, بڑا کچھ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, بڑا کچھ تھے نا, کیا بات تھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے, قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا, دنیا اور آخرت میں. وہی ابو بکر ہے. محلے میں 7 غریب بچیاں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں باپ فوت ہو گئے, بکریوں کا دودھ دھو دو. تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دھونے چلے جاتے ہیں, ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں. سیدنا عمر فاروق, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا شخص عمر فاروق, اتنا بڑا آدمی. ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے, لوگوں مسجد میں آؤ, بات کرنی ہے. امیر المومنین کا پیغام ہے, سارے مسجد میں آ جائیں. کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی, اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے. شاید کو جنگ ہے, شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے, شاید کوئی نئی بات ہے. دوڑے آئے لوگ, مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا, کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا, اللہ جانے کیا ہوا ہے, بڑی پریشانی ہے. عمر بیٹھے, اللہ کی حمد کی,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गए, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे, अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाबे उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर रहमान इब्ने औफ यराना था जनाबे उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे, उमर सियाना बंदा यार तू, ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए, कहने लगे, अब्दुर रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तस्करे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था, उमर देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला, सर्दियों के मौसम में मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती थी, वही वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है। तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, 2-4 लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आजम हो, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उम्रे के लिए, हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दें, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था, कोई ऐसी बात नहीं है, ये निजाम कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है, तो ये उसके फैसलों की बात है। हम लोग ना जिस हैसियत पे होते हैं वहीं रह जाते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमें मिले झुक के मिले, जो भी आए, और ये मेरा आपका सबका मुश्तरका मामला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के
عام لوگ نہیں، جنت کے، بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ، جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، حضور جنت کا بھی بادشاہ، ابن ماجہ میں لفظ ہے، تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا، تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا، وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری، یہاں تو شوق ہی بڑا ہے، غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے۔ آج ہی اختیار کریں، آج ہی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ رب کریم کے بندے آگے بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں، بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہوگا پہلے۔ اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے، اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو، اگر تمہیں کو دیتا ہے اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے، خود دے دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں، جب کو دے دے تو لے لو۔ کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں، کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے، تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے، وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے پھر میرے لیے کیا حکم ہے۔ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے، کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے، ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی۔ یہ ہماری عاجزی ہے، یہ ہمارا پیار ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ بھائی یہ ہم غلط رستے پہ، غلط ڈگر پہ چل نکلے، ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا، حضور شہرت سے، ناموری سے دور رہتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی، انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا، سینے سے لگا کے۔ یہ نہیں کہ مال نہیں آیا، بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں، تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے، ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا، لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے، ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے، ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے۔ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا۔ ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے، بڑا کچھ۔ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے، انکساری جب پیدا ہوتی ہے، جب تواضع آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر وہ۔ اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے، ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا، ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا، نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے، کپڑے نہیں بدل کے آیا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ جب آجی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں۔ مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شاذلیہ، بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں۔ سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سید احمد کبیر رفائی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا۔
हुजूर ये तो जियारत में करता रहता था, दीदार करने आया। ये कह के रोने लगे। इतनी देर रोए कि मेरे मुस्तफा करीम ने अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाल दिया। हाथ मुबारक बाहर आया और 10,000 लोगों ने देखा। कितने लोगों ने? अब यहां भी लोगों को शक होगा जी कैसे बाहर आया, तो बुखारी सुना देता हूं, मसला जरा हल हो जाए। मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी। तामीर तो कहते हैं कि दीवार नहीं, तामीर करते वक्त ना एक दीवार गिरी, ये बुखारी के लफ्ज है। दीवार गिरी तो एक पैर बाहर आ गया। पैर को देखा तो कहते हैं हाथ रखते थे तो उसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे खून साइडों पे हो गया, बिल्कुल जिंदा। शोर हो गया कि ये नबी पाक का कदम मुबारक है, हुजूर का। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उलमा को बुलाया, पैर देखा तो कहने लगे नबी पाक का नहीं, ये तो सैयदना फारूक आजम का है। जब ये कहा ना फारूक आजम का है तो फिर एक शोर उठा कि ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये हाल है उनके गुलामों का तो फिर सरकार का आलम। ये बुखारी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुभ जाने वाला। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक बाहर निकाला, 10,000 लोगों ने देखा। किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने, देखिए ना, अगर आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए भी आपको उन्वान मिल जाएंगे, और अगर समझना है अपने आप को बड़ा तो उसके लिए भी मौके मिल जाते हैं। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए, पर नौजवान थे, जवानी में ही अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे, दोनों एक महफिल में इकट्ठे हुए। अब बगदाद सारा मानने वाला था और दोनों का मानने वाला था। आखिर में दुआ बुजुर्ग कराया करते थे महफिल के इख्तिताम पर। हजरत शफीक बल्खी जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहने लगे आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं। अब जिसने जो मानना है उसे उसके लिए उन्वान भी मिल जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे बेटे तू दुआ कर, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं। तो सैयदना शफीक बल्खी कहने लगे नहीं हुजूर आप दुआ करें, आपकी उम्र ज्यादा है तो नेकियां भी तो ज्यादा ही है ना, नमाजें भी तो आपकी ज्यादा है ना, रोजे भी तो ज्यादा, रमजान भी तो आपकी उम्र में ज्यादा है ना, आज भी तो आपने ज्यादा। अगर आपने किसी को अपने से बड़ा समझना है तो उन्वान आपको मिल जाए, छोटा समझना है तो उसके लिए भी उन्वान आपको। बात तो ये है कि आप क्या करना, अगर आप किसी को हकीर समझना चाहते हैं तो बात खत्म हो गई। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते जिंदगी भर कभी किसी को हकीर नहीं समझा। अल्लाह की सारी मखलूक की क्या बात है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह शर्म नहीं करता कि एक मच्छर की मिसाल बयान, अल्लाह मच्छर की बात करता है इतना बड़ा होके, वो कहता है मैं करूंगा, मेरी मखलूक जो है मेरी तो हजरत अहमद कबीर रिफाई फरमाने लगे मैंने कभी किसी को हकीर, बोलिए कभी किसी को हकीर। हम लोगों के पास उन्वान बड़े हकीर समझने के लिए, हम समझ लेते हैं। अमीर आदमी कहता है गरीब मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत करे अमीर हो जाएगा, उन्वान हुआ कि ना तनकीद करने का। 4 बच्चे हैं करें कमाई अमीर हो जाएंगे, अब वो हकीर समझ रहा है गरीब को। गरीब भी अमीर को हकीर समझता है, वो भी कहता है जो इसने कमाया सारा ही हराम है, जायज एक पैसा नहीं, उसने भी हकीर समझ लिया। यानी वो ये कह रहा है कि मैं हलाल खाता हूं, ये अमीर हराम खाते हैं, तो बात खत्म हो गई। उसने भी हकीर समझ लिया, इसने भी हकीर समझ लिया। अब उन्वान ही था ना, अगर उन्वान बदल लेते तो बात बन जाती। अमीर अगर ये कहता कि मैं इस गरीब की मदद करूंगा इसलिए कि पैसे मेहनत से नहीं मिलते, खुदा के फजल से मिलते हैं, तो वो ये ना कहता कि ये मेहनत करता तो आगे चला जाता। और गरीब अगर समझता इस बात को तो ये ना कहता अमीर सारे हराम ही खाते हैं, वो कहता भाई रब ने जो मेरे लिए पसंद किया मुझे दिया, जो इसके लिए पसंद किया इसे दिया, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। उन्वान तो मिल जाएगा मुस्बत भी और मनफी भी, तो अच्छी बात नहीं कि मुस्बत इख्तियार करें। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते मैं गुजर रहा था, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गुजर रहा था खेत के अंदर से, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। होता है ना पानी पानी होता है फसलों में कई दफा। कब होता है ज्यादा पानी? नहीं, जदों कद्दू करीद है जी,
اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی, وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے. میں پینڈو ہوں نا, مجھے زیادہ پتا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی, واٹا کھیدا اپنی زبان ہے. تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جلدی جلدی جا رہا, سامنے سے کتا آ گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے, یہ بری ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے. اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی, کتا بھی بھیگا ہوا تھا. اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں, کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں. کہتے ہیں دیر ہو گئی تو مجھے ڈر لگتا تھا, میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا, کبھی کتے کو بھی, اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں, جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی سے. آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ, حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے, میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں, اسے زبان ہی دے دے, تو قادر مطلق ہے, اسے زبان دے دی. تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا, میں نے نماز پڑھنی ہے. تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, میں کیوں اتروں. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے, میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی, پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے.